اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 72 نیوز اور میں ہوں افتخار احمد سعید۔ ناظرین، آج جس موضوع کے اوپر آج ہم بات کریں گے وہ خاص طور پر فلاح انسانیت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے، اور فلاح کا تعلق جس قدر زیادہ اسلام نے اس کی جو ہے وہ ترویج کی بات کی ہے، جتنا زیادہ زور دیا ہے کہ لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کا کام کرو، اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کم ہے یہ بات۔ ہر وقت ہمیں یہ اپنے ارد گرد بات سنائی دیتی ہے ہر کسی کی طرف سے کہ یہاں پر یہ مسائل ہیں، ہم حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں ہر وقت، لیکن کبھی کسی نے یہ بات نہیں سوچی کہ میرا فرض کیا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے۔ اس ذمہ داری اور اس فرض شناسی کا عملی مظاہرہ ہمیں منڈی بہاؤالدین میں نظر آتا ہے جب ہم نگاہ دوڑاتے ہیں ایک ایسے سپوت کی طرف جس نے اپنے کام کا آغاز 2005 میں کیا، اور اس سپوت کا تعلق جو ہے وہ ہے تو منڈی بہاؤالدین سے، لیکن رہتا یہ فرانس میں ہے۔ اوورسیز پاکستانی ہے، نام ہے اس کا ناصر عباس طارم۔ ناصر عباس طارم نے 2005 کے زلزلہ متاثرین سے فلاح و بہبود کے کام کا آغاز کیا، اور پھر ہوتے ہوتے یہ کام ہزاروں اور لاکھوں افراد تک پھیل گیا۔ آج ہم بات کریں گے اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ، جو کہ ایک ایسا ٹرسٹ بنا ہے جس کے اندر جو ہے اوورسیز پاکستانی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں اور لوگوں کی فلاح اور بہبود کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں، اور ان سب کا تعلق جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین سے ہے۔ اس وقت میرے پروگرام میں مجھے جن 4 شخصیات نے جوائن کیا ہے، ان میں سب سے پہلے مہمان میرے خود ناصر عباس طارم صاحب ہیں، جو کہ اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، سرپرست اعلیٰ ہیں، اور چیئرمین ہیں جناب محمد احسن گوندل صاحب، جو کہ اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ کو اس وقت بودھ کے جو معاملات ہیں اس کو ایز اے چیئرمین دیکھ رہے ہیں، اور دوسرے اور شاہد اقبال گوندل صاحب ہیں، آپ سینئر ممبر ہیں، اور تیسرے مہمان فیاض احمد گوندل صاحب ہیں، آپ بھی سینئر ممبر۔ میں تمام مہمانوں کا بہت مشکور ہوں، آپ نے وقت نکالا۔ میں سب سے پہلے انتہائی معذرت کرتا ہوں اپنے تمام مہمانوں سے، پروگرام ہمارا لیٹ ہو گیا کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام مہمان میری اس درخواست کو، اس معذرت کو قبول فرمائیں گے۔ جی احسن گوندل صاحب، آپ میری آواز سن پا رہے ہیں؟ جی جناب سن پا رہا ہوں۔ ہاں جی، میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک سوال رکھوں گا کہ اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ، اس کے اغراض و مقاصد اس وقت کیا ہیں، اور یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ آگے کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ کام کر کے لوگوں کی فلاح کو سر انجام دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوورسیز ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہمارے گاؤں میں بنی ہے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرنا، اور اپنے غریب اور نادار لوگوں کی خدمت کرنا، ٹھیک ہے۔ باقی اپنے گاؤں کے جو بھی مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے کام ہیں، کوئی گلیوں کا ہے، کوئی نالیوں کا ہے، جو صفائی کا ہے، وہ بھی اس کو حل کرنا۔ تو گورنمنٹ نے تو اتنا کام نہیں کر رہی، اگر کر بھی رہی ہے تو لیکن وہ رورل کئی ایریا ہے اس میں بہت کام کرتی ہیں۔ ہم نے سوچا کہ ہمیں ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ہو، اور ہم نے وہ بنا لیا، اور ہمارے بھائیوں کی مدد سے ہم سب نے مل کر ایک مشاورت کے ساتھ اس پلیٹ فارم کو بنایا، اور ہم اس پر کام کر رہے ہیں جو صرف بھلائی کے لیے ہے۔ یتیم لوگوں کی خدمت کرنا، غریبوں کی جو بھی مسائل ہے اس کو کوشش کرتے ہیں کہ حل کرنے کی، باقی صفائی کا کام ہے وہ بھی ہم اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو اور بھی منصوبے ہیں جو گاؤں میں جس کی کمی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہمارے ہم سوچ رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے اس کی جو ہے نا وہ فلاح کے لیے، گاؤں کی فلاح کے لیے کام کرنا۔ تو باقی میرے بڑے بھائی اپنا فیاض احمد گوندل صاحب، انہوں نے آپ کو کچھ ڈیٹیل بتا بھی دی ہے، اور مزید جو ہے وہ روشنی اس پر ڈالیں گے۔ جی بالکل، میں فیاض گوندل صاحب کی طرف ہی بڑھوں گا۔
फयाज साहब, पहले तो मुझे ये बताइए कि आपके जो गांव है, बहुत नाम है इसका, और ये कितनी दूरी पर वाक़या है मंडी बहाउद्दीन से, और कितने अफराद जो है इस गांव में रहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले जी मेरी तरफ से इफ्तिखार साहब आपको सलाम, और वालेकुम मैं सलाम। नासिर ताहिर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सीनियर मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में, जो फी सबीलुल्लाह जो ट्रस्ट चला रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में वो काम कर रहे हैं, और इस प्रोग्राम के अरेंज करने में भी उन्होंने बहुत अपनी खिदमत। मैं 72 न्यूज़ का और 72 न्यूज़ के तमाम टीम का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ बहुत शुक्रिया। जी। ये कुछ हमारे तकरीबन जो गांव है डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन से 10 किलोमीटर की तरफ मशरक की तरफ है। इतना दूरी पे नहीं है, ये मंडी बहाउद्दीन के बिल्कुल नज़दीक में ये गांव है। ठीक तो है। यहाँ पे जो मामलात थे मामूल ज़िंदगी के, उसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। हमारी जो आबादी है हमारे गाँव की, जो रोज़गार के लिहाज से काफ़ी जो नौजवान हैं वो ओवरसीज़ में हैं। तकरीबन ये 95% जो हमारी गांव की आबादी है, जो रोज़गार है, जो हमारी माशी सिस्टम है, वो तकरीबन 75% ओवरसीज में लोग काम करते हैं। तो हम लोगों ने आपस में एक मीटिंग अरेंज की, जैसे कि आपने पहले फरमाया है कि नासिर तारड़ साहब ने ये काम शुरू किया। हमें भी कुछ ये कुछ चीज़ें हमने भी देखी। हम सब लोगों ने आपस में बातचीत की कि हम अपने गांव के लोगों की जो है वो हम एक खिदमत करें, क्योंकि गवर्नमेंट के जो फंड्स हैं वो इतने नहीं हैं कि जो हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो हल करें। तो हम सब लोगों ने एक प्लेटफॉर्म पे हम इकट्ठे हुए, और उसके बाद हमने ये ओवरसीज वेलफेयर ट्रस्ट बोर्ड का एक नाम रखा, और इसके ऊपर हमने वर्क किया और इसका हमने आगाज किया। तो सबसे पहले हमने जो काम शुरू किया, वो हमारा सबसे पहले एजेंडा ये था कि जो हमारे गांव में गरीब लोग हैं हम उनकी खिदमत करें। उसके साथ वो हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह बड़े आसान तरीके से और एक बड़ा साफ और शफाफ तरीके से हमारा काम जारी सारी है, और हमने शुरू किया। और उसके बाद हम लोगों ने अपने गांव के लिए जो ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो पानी की थी, क्योंकि इसमें जो है वो पानी की वजह से गंदा पानी होने की वजह से जो ये यरकान की बीमारी है ये बहुत ज़्यादा थी। ठीक है। उसके ऊपर हमने फिर रिसर्च किया, फिर हमने पहले छोटे वाटर प्लांट लगवाए, वो नाकाफ़ी थे। इतनी ज़्यादा गांव की आबादी थी, वो हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही थी। तो हमारे गांव के तमाम लोगों ने, किसी एक फर्द ने नहीं, हमारे हर तबके के लोगों ने, नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बच्चों ने, इसमें सब ने मिलकर इसको कंट्रीब्यूट किया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में 4 वाटर प्लांट जो है वो लगे हुए हैं, जो पूरे गांव को जो क्लीन वाटर है वो मुहैया कर रहे हैं। जबरदस्त। और तमाम जो गांव के लोग हैं वो आबादी साफ कितनी पानी। है फयाज भाई, आपके गांव की आबादी कितनी है? ये हमारे गांव की जो वोट लिस्ट है वो तो तकरीबन 5500 है, लेकिन अच्छा। अभी आबादी हमारे गांव की जो है वो तकरीबन 7000 है। अच्छा, 7,000 जी के करीब। जी, ठीक 7000 है। हमारे गांव की जो है ना वो आबादी है। तो इन अफराद के लिए कोई हेल्थ वगैरह के मैदान में भी कोई काम किया आपने, या तालीम के मैदान के अंदर? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारा जो हेल्थ का है, इसमें आसन गोंदल साहब जो हैं, इन्होंने पहले से ये इस फाउंडेशन, हमारी फाउंडेशन से पहले इन्होंने गांव में एक डिस्पेंसरी बनाई हुई थी, जो वहाँ पे एक MBBS डॉक्टर बैठता है और एक डिस्पेंसर बैठता है, ठीक और है। ये फ्री ऑफ
اس کو پورے گاؤں کو جو لوگ وہاں پہ کوئی بھی جاتا ہے وہ وہاں سے میڈیسن بھی حاصل کرتا ہے اور اس کو ایک ڈاکٹر کی سہولت بھی میسر ہے. زبردست تو زبردست. اس کے ساتھ پھر ہم نے نیکسٹ جو اینٹی شیٹ لیا وہ یہ لیا کہ ہمارے گاؤں میں جو گلیاں تھی وہ کافی جو ہے نا ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی, خستہ صفائی حال کے تھی. لحاظ سے خستہ حالت تھی. تو آپ ہم نے ابھی جو گاؤں کی ہماری بڑی گلی ہیں جو مین جو راستے ہیں ابھی ایک گلی ہم نے مکمل کی ہے جس کے اوپر 32,100,000 یعنی کہ 32 لاکھ روپیہ ابھی ہم نے اس کے اوپر لگایا اور ابھی 2 دن ہوئے ہیں وہ مکمل ہوئے ہیں. اچھا, گلیاں پکی کروائی ہیں آپ نے؟ جی ہم نے گلیاں پکی کروائی ہیں, ہم نے وہ صفائی کے لیے رکشا لیا ہے, ہم نے وہ خاک روپ رکھے ہوئے ہیں, اس واہ میں واہ, 6 کیا بات. 6% وہ 6 بندے کام کر رہے ہیں اس میں. اور الحمدللہ آج بہت ایک منڈی بہلدین میں ایک ماڈل ولیج کی حیثیت جو ہے وہ اختیار کرتا جا رہا ہے. کیا جو بات ہے, ہمارا کیا ویژن بات ہے, ہے. یعنی جو ہمارا صفائی ویژن ہے ستھرائی کے سارے انتظامات جو ہے وہ اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ بورڈ جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہے سارا کچھ. جی بالکل, اس میں پورا بوتھ جو ہے ہمارا پورا گاؤں وہ اس میں حصہ لے رہا ہے, بڑھ چڑھ کے لے رہا ہے, ہمارے زبردست. بزرگ اس میں شامل ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے گاؤں کی جو جنازے گاہ تھی جی اس کے جی, اوپر ہم نے 40 لاکھ روپیہ اس کے اوپر ہم نے لگایا ہے. کیا بات, کیا بات. 40 الحمدللہ لاکھ آج روپے جنازگاہ کے اوپر لگایا, اس کی اس کو رینیو کیا ہے, اس کی رینوویشن کی ہے کیا, یعنی قبریں وغیرہ جی الائن کی ہیں, کس چیز کے اوپر جو ہے 40 لاکھ روپے لگا ہے؟ جی 40 لاکھ روپیہ جو ہے ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کیا, اس کے اوپر جو ہم نے لگایا ہے نئی ایکسٹینڈ کیا ہے زمین اس کو, خریدی ہے؟ نہیں اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. اور ٹھیک ہے. وہ زمین تھی وہ گاؤں جو ہے وہ بہت بڑا تھا اور جو آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو پہلے جنازے گاہ تھی اس کی کمونڈیشن کم تھی, اس کو اچھا, ہم نے ایکسٹینڈ کیا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے بنایا ہے تاکہ بارش ہو طوفان ہو لوگوں کو کوئی پرابلم نہ اس میں آئے. تو وہ جو مین سڑک ہے جنازے گاہ کی طرف جا رہی ہے اس کو بھی ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت اوورسیز ویلفیئر فاؤنڈیشن کی طرف سے تمام گاؤں کے لوگوں کی طرف سے تمام جو ہمارے لوگ گاؤں کے ہیں ان سب کی ان لوگوں نے مل کر یہ جو ہے اس کو کمپلیٹ کیا ہے. وہ بھی ہم نے اپنی خود آپ جو ہے نا وہ بنائی ہے گلی جو ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, بہت ہی اعلیٰ اور زبردست کام سر انجام دیا ہے. میں اپنے تیسرے مہمان شاہد اقبال گوندل صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. شاہد صاحب, یہ ماشاءاللہ کام جس نوعیت کے آپ کر رہے ہیں, آپ کا ادارہ, کیا اس طرح کا ماڈل جو ہے وہ منڈی بہاؤالدین میں کوئی اور گاؤں بھی اس نے بھی اپنایا ہے یا آپ ہی اس ماڈل کو لے کر چل رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی افتخار احمد سعید صاحب, تھینک یو, آپ کا آپ نے ٹائم دیا ہم تینوں بھائیوں کو اپنے اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ کی جو ہے نا جو ہم نے کام کیے ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے. ہم نے جو کام کیے ہیں, ہم نے اپنے اس ٹرسٹ کا آغاز کیا تھا جنوری 2019 میں, بالکل جیسے بھائی فیاض نے بتایا ہے کہ ہم چند لوگ اکٹھے ہوئے, آپس میں دوستوں نے بات چیت کی اور پھر چلتے گئے ماشاءاللہ. اب ہمارے جو ہیں کم از کم 200-300 سے اوپر ممبر ہیں نا جو ہر مہینے جو ہے نا ہر منتھلی پہ وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اچھا, یہ میں اس آپ کو کا یہاں پہ ہمارا جو تھوڑا سا کلیکٹ شاہد بھائی میں یہ جاننا چاہوں گا, وہ جو 200-300 افراد ہیں وہ آپ کے جی اپنے گاؤں کے ہیں, اور کیا وہ سبھی افراد جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی ہیں؟ جی سارے اوورسیز پاکستانی ہیں اور ہمارے گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں, اور وہ سارے جو ہیں وہ ہر منتھ کے بگننگ میں جو ہے نا وہ اپنی کلیکشن دیتے ہیں, اپنی مرضی سے واہ, دیتے ہیں. پہلے تو ہم نے رکھا تھا 10,000 جو ہے نا کلیکشن ہوتی تھی ہر ممبر سے, لیکن اب زبردست. جو تھوڑے سے ممبروں کے لیے آسانی کی ہے تو جو 5 سے اوپر جو ہے نا کر سکتا ہے, نیچے بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن زیادہ جو ہے نا اپنی مدد آپ کے تحت ہم کر رہے ہیں کام, کسی کو مجبور بھی نہیں کرتے, لیکن زیادہ جو ہے نا وہ 5.5 سے اوپر ہی ہمیں دیتے ہیں. تو وہ ہم زبردست. نے ایک پراپر بنایا ہوا ہے. لوگوں جو اپنے ہمارے بزرگ ہیں وہ اس میں انوالو ہیں, ان کی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ پیسے کا جو سارا اکٹھا ہوتا ہے اس کا ایڈٹ وغیرہ کرتے ہیں. اور دوسرا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ
ہم سے دیکھ کے یہ کسی نے کام شروع کیا ہے. ہاں بالکل ہم نے سب سے پہلے یہ کام شروع کیا ہے, لیکن الحمدللہ اب جو ہمارے آس پاس جتنے بھی گاؤں ہیں وہ سارے یہ کام کر رہے ہیں, اور وہ بالکل ہمیں جو ہے نا اپنا ماڈل سمجھتے ہیں, وہ ہم سے چیزیں لیتے ہیں, کیونکہ ہم ماشاءاللہ ہم وہ پہلے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا, اور ہم نے اتنی مطلب اچھے طریقے سے ہم آرگنائز کر رہے ہیں, اچھے طریقے سے اس کو مینیج کر رہے ہیں. تو وہ دوسرے گاؤں والے بھی جو ہے نا سارے وہ تو تقریباً ہمیں کاپی کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا کریں. ٹھیک ہے ان کے ترجیحات ڈفرینٹ ہیں, وہ ان کی کسی کی اور ترجیحات ہیں, کسی کی اور کیا. ہماری بیسک ترجیحات تھی غریب جو ہیں, بیوہ جو ہیں, ان کی مدد کرنا. اور اس کے بعد دوسرا ہم نے جو شروع میں کام کیا تھا وہ تھا صفائی وغیرہ کا, جیسے بھائی فیاض اور پیر حسن صاحب نے بتایا ہے. تو الحمدللہ ہم نے شروع میں ہماری ترجیحات یہ تھی کہ ہمارا گاؤں جو ہے نا وہ ہم پہ اعتماد کرے, اور جس میں ہم کامیاب ہو چکے ہیں. ہمارا گاؤں بالکل ہم پہ اعتماد کرتا ہے, وہ چاہتے بھی ہیں اور وہ یہ سمجھتے بھی ہیں کہ جو انہوں نے پتہ نہیں 100 ایئر پہلے تک کوئی ایسا کام نہیں کیا, وہ ہم نوجوان نسل نے آ کے وہ ان کو کام کر کے دکھا دیا ہے. اور اس سے ہمیں بھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملتی ہے, کیونکہ وہ ہمیں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے پتہ نہیں کتنی عمر میں کوئی ایسا کام نہیں کیا, ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت جتنے بڑے کام آپ لوگوں نے کیے ہیں. تو اس سے ہمیں بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملتی ہے. اور ماشاءاللہ ہم دن بدن جو ہے نا اس میں ترقی ہو رہی ہے. دن بدن جو ہے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت ہمارا بڑھ رہا ہے, اور ہر روز جو ہے ہم نئے نئے پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. جیسے بھائی فیاض نے بتایا ہے, بیسک ترجیحات تھی جو ہم نے پلانٹ لگائے تھے, یہ صفائی کا کام ہے. اس کے علاوہ ہم نے بندے رکھے ہوئے ہیں جو ڈیلی بیس پہ جو ہے نا کلیکشن کرتے ہیں صفائی وغیرہ کی, اور باہر گاؤں سے باہر پھینک کر آتے ہیں. تو اسی طرح اب نئے پروجیکٹ ہیں ہمارے یہاں پہ, انشاءاللہ لائٹ لگانی ہے رات کو, کچھ تھوڑے شروع ہوا ہے کام. انشاءاللہ جو ہے نا, اور کل تھی ہمارے گاؤں میں میٹنگ جو ہے نا, اس میں انہوں نے ہمارے جو بزرگان ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ کیا کیا آگے آنے والی جو چیزیں ہیں وہ ہم نے کرنی ہیں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں, اور انشاءاللہ جو ہے نا اس کے در کی امید ہے کہ کوئی بھی اگر کوئی کام یہ کرنا چاہے تو سب سے پہلے تو ان کو لیے ضروری ہے کہ ان کو اکٹھے مل کے بیٹھنا چاہیے, ان کو چھوٹی موٹی رنجش جو ہے نا وہ بلا کے اس کام کو آگے جو ہے نا لے کر جانا چاہیے. تو ایسے نیک کاموں میں اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے, اور انشاءاللہ ہم تو بالکل پر امید ہیں, اور اللہ تعالیٰ ذات ہماری مدد کر رہے ہیں, اور ہم انشاءاللہ دن بدن جو ہے نا اپنے گاؤں کے کام جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی کاوش ہے, اور بہت بڑا جو ہے نا یہ عمل ہے. اس عمل کی جتنی بھی جو ہے نا اس کی پذیرائی ہو اتنا ہی کم ہے. اپنے احسن گوندل صاحب جو ہے نا, سر یہ بتائیے کہ آپ کے بھائی شاہد صاحب نے یہ بتایا کہ تقریباً 200 سے 300 افراد جو ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں, جو کہ آپ ان سے جو ہے نا وہ کلیکشن کرتے ہیں, اور والنٹیرلی وہ اس میں حصہ ڈالتے ہیں. تو یہ تو اگر ہم فی کس جو ہے وہ 5,000 روپے بھی لگائیں, تو اگر 200 افراد بھی ہوں تو سر یہ 10 لاکھ روپے تو مہینے کا بن جاتا ہے. تو اس 10 لاکھ روپے سے یعنی سڑکیں گلیاں کی تعمیر وغیرہ, ان کی پکی نالیاں وغیرہ, یہ سارا کچھ تو ہو جاتا ہے. کیا اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کے لیے کوئی قرض ہنسنا یا اپنا کچھ شادیوں کا پروگرام, بچیوں کی, جوان بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے, یا پھر کوئی ضرورت مند افراد کے لیے کوئی اس طرح کے بھی پروجیکٹس وہ بھی آپ نے شروع کیے ہیں؟ جی بھائی جان, ہم نے ہمارے وہ قرض حسنہ ابھی ہم نے دینا شروع تو نہیں کیا, لیکن ہمارے پلان میں یہ شامل ہے. لیکن یہ پیسے تو ہمارا فنڈ تو کافی کا اکٹھا ہوتا ہے, لیکن گاؤں میں کافی مسائل ہوتے ہیں. کسی کوئی بیمار ہو گیا, کسی کا علاج کروانا, وہ اچھا, بھی اس یہ میں شامل ہے. علاج معالجہ یعنی صحت کے حوالے سے بھی آپ جو ہے نا وہ انہی پیسوں سے جو ہے نا ان کی مدد کرتے ہیں؟ جی جی. دوسرا آپ نے وہ سوال کیا تھا کہ آپ پوچھا تھا کہ ایجوکیشن کے حساب سے, ایجوکیشن کا سسٹم یہ ہے کہ گاؤں میں, ہمارے گاؤں میں ایک لڑکیوں کا ہائی اسکول ہے, ایک لڑکوں کا ہائی اسکول ہے, 2 اسکول ہیں, ٹھیک ہے. اس میں وہ ٹیچرز کی کافی کمی تھی, لیکن ہم نے پرائیویٹلی ٹیچرز رکھے ہوئے ہیں تاکہ ان کو تنخواہ جو ہے ہم اپنے پلیٹ فارم سے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو باقی جو اسکول کی ریپیئرنگ ہوتی ہے, باقی کوئی کمروں کی ضرورت ہے, یا کوئی بھی کام ہو اسکول کے ریلیٹڈ,
وہ بھی ہم اپنے پلیٹ فارم سے کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی ہمارا گاؤں الحمدللہ سبھی لوگ بہت اچھے ہیں اور سبھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. کوئی بھی وہ جو ہے چاہے وہ بوڑھا ہو یا جوان ہو یا کوئی بھی ہو، باہر ہو یا ادھر پاکستان میں ہو، سب لوگ وہ جو ہے وہ یہ پورے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو باقی کل ہمارے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی اپنا تارڑ صاحب کی، وہ جو اپنا ناصر تارڑ صاحب کی، انہوں نے ہمارا وزٹ بھی کیا ہے بہت کا، ہمارے پروجیکٹس بھی دیکھے ہیں، ہمارا سارا نظام جو ہے وہ انہوں نے چیک کیا ہے. الحمدللہ ایک مثالی گاؤں بن رہا ہے ہمارا. اور سبھی لوگ کوئی بھی اس میں پیچھے جو ہے نا وہ نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور بڑے جذبے کے ساتھ کام کرتے ہیں. صفائی کا کام جو ہے ہمارے گاؤں میں الحمدللہ اتنا اچھا ہے کہ شاید ہی منڈی والدین کے کسی گاؤں میں اتنا اچھا ہو. واہ. ٹھیک ہے. ایجوکیشن کا نظام الحمدللہ ہمارے اسکولوں کا ایسا ہے کہ ہمارا اسکول جو ہے وہ ڈویژن گجرانوالہ میں تقریباً وہ جو ہے وہ پہلی دوسری پوزیشن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایجوکیشن کے حساب سے. یہ ایجوکیشن پروگرام آپ کا، واہ کیا بات ہے، جی. بڑی بات ہے سر. تو باقی جو ہے وہ جو نظام ہم سوچ رہے ہیں کہ آئندہ جو نیکسٹ جو ہے فیوچر میں وہ قرض حسنہ بھی دیا کرے لوگوں کو. باقی جو معاملات ہیں وہ بھی کافی ہیں. فیاض بھائی نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دیکھو ایک روڈ ہم نے بنایا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 32 لاکھ ہم نے خرچ کیا ہے. ایک روڈ جو ہے پورے گاؤں کے سے لے کے توڑ قبرستان تک اتنا لمبا روڈ بنتا ہے، وہ بھی ہم نے خود بنایا ہے. اس کا بھی تقریباً ایسٹیمیٹلی اتنا ہی خرچہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد فلٹریشن پلانٹ ہے، وہ 4 لگے ہیں، تقریباً 6 لاکھ روپیہ، 6.5 لاکھ ایک فلٹریشن پلانٹ کی جو ہے وہ. کتنے پلانٹ لگے ہوئے ہیں اپنا ایسن صاحب؟ چار پلانٹ ہیں. 4 پلانٹ لگے ہوئے، ٹھیک ہو گیا. اور 4 پلانٹ پلانٹ جو ہے لگے وہ ہوئے ہیں. انف ہے اس 5 یا 7 ہزار کی آبادی کے لیے؟ جی بالکل جو ہے وہ کافی ہے، بالکل پورے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو. باقی جہاں ضرورت ہوتی ہے لوگوں کو زیادہ سفر بھی نہیں کرنا پڑتا، ہم نے ایکسٹینشن بھی دے دی ہے آگے پہ، جہاں لوگوں کو تھوڑا زبردست فاصلہ زبردست. بنتا تھا تو زیادہ. ٹھیک ہے. احسن صاحب اور تینوں بھائیوں سے تو میں یہی گزارش کروں گا کہ اس قدر خوبصورت اور اتنا ماڈل قسم کا آپ نے اپنا ایک ٹاؤن جو ہے وہ اپنا گاؤں بنایا ہے. جی امید کرتے ہیں کہ یہ عنقریب جو ہے لاہور کا ماڈل ٹاؤن ثابت ہو. تو آپ نے یقینی طور پر دیکھا ہوگا لاہور کا ماڈل ٹاؤن. جی دیکھا ہے. تو آپ لیکن دعا کرنا میرا دل سوچ کر ماڈل رہا ہے. ٹاؤن کی طرح نہ ہو، سوچ ماڈل ٹاؤن والی نہ ہو. دعا کریں کہ بند ماڈل ٹاؤن جائے. بالکل. اور نہیں میں یہ جو ہے نا میرا یہ اشتیاق پیدا ہو رہا ہے میرے من میں کہ آپ جتنی تعریفیں کر رہے ہیں اپنے گاؤں کی اور جتنے کام آپ نے کیے ہیں، ہم اپنے 72 نیوز کے اوپر جو ہے نا وہ سارے کام جو ہے نا آپ ریکارڈ کریں اور لوگوں کو دکھائیں کہ واقعتاً، کیونکہ ابھی آپ سے صرف باتیں ہو رہی ہیں، تو عملی طور پر جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے گاؤں میں آئیں اور اس کو مکمل ریکارڈ کر کے لوگوں کو جو ہے نا وہ دکھایا جائے تاکہ ایک موسٹ عملی ویلکم جو ہے سر. وہ نمونہ جو ہے نا سارے پاکستان کے سامنے آئے. ویلکم سر. اینی ٹائم ہمارے لیے 72 نیوز کے لیے دروازے کھلے ہیں. جب چاہیں جس وقت چاہیں ہمارا وزٹ ہمارے گاؤں کا کریں اور ہم پورا جو ہے وہ آپ کو وزٹ بھی کروائیں گے اور پوری سپورٹ بھی کریں گے. جی انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ضرور ہم آپ کے پاس آئیں گے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں اپنے تینوں بھائیوں سے، سب سے پہلے میں احسن صاحب سے پوچھتا ہوں کہ سر آپ اوورسیز میں مقیم ہیں، کون سے ملک میں جو ہے نا آپ اپنی جو ہے وہ کام کر رہے ہیں؟ بھائی جان میرا تو میں بیسک نیشنل ہوں اسپین کا. جی ہیلو. جی اسپین سے نیشنل ہوں میں، اسپین کا. پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کی آواز مجھ تک نہیں آ پا رہی، اگر کائنڈلی آواز تھوڑی سی کلیئرٹی کے ساتھ آ جائے تو میں سن پاؤں گا. آواز میں کلیئرنس نہیں ہے ان کو. جی آواز نہیں آ رہی. جی احسن صاحب آپ بتائیے گا پلیز. میں اسپین کا نیشنل ہوں. اچھا اسپین میں، ٹھیک ہے. اسپین میں. اور کتنے عرصے سے مقیم ہیں آپ اسپین میں؟ تقریباً 20-21 سال ہو گئے. 20-21 سال ہو گئے. اور جب یہاں سے آپ گئے تھے تو اس وقت آپ کے مالی جی حالات کیسے تھے؟ اور اب تو ظاہری بات ہے بہت اچھے ہیں.
उस वक्त की कंडीशन क्या थी, वो जरा बताइए। मेरी क्या पोजीशन थी, क्या कंडीशन थी हमारी? जी, यानी माली हालात उस वक्त आपके कैसे थे 20-22 साल पहले जब आप पाकिस्तान से गए? नॉर्मल हालात थे, बिल्कुल नॉर्मल। नॉर्मल, यानी लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम कह सकते हैं ताल्लुक था आपका? जी बिल्कुल। तो मन में ये ख्वाहिश और ये लगन थी कि जब कभी अल्लाह ताला ने नवाजा तो अपने गांव की खिदमत करूंगा? इंशाल्लाह बिल्कुल पूरे ज़हन में था। तो बाकी हम सब भाइयों ने जो है वो मतलब अल्लाह ने इकट्ठा कर दिया, हम सब को एक सोच पैदा कर दी, एक सोच बना दी सब की, और सब भाई इकट्ठे हो गए और जॉब दर जॉब इकट्ठे होते गए हम। लेकिन अल्लाह ने किया है, ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ही करवाता है इंसान से जो भी करवाता है। तो हमारे भाइयों को सबका जज्बा काफ़ी है, हमारे बड़े भाई हैं कि हम पर बहुत काफ़ी शफकत है, ठीक है। तो इन बड़े भाइयों की शफकत से ही ये सारे काम हो रहे हैं। जबरदस्त। फयाज साहब, आप जरा काइंडली बताइए कि मैंने अपने इंट्रो में भी ये बात करी थी कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर ये जो है ना शिकवा और शिकायत हर किसी को होता है कि गवर्नमेंट ने ये काम नहीं किया, गवर्नमेंट ने ये, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हमारे घर के बाहर कूड़ा करकट जमा होता है तो हम जमादार को जो है ना मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं, तो उसने ये काम नहीं किया, ये आज सफाई वाला नहीं आया, ये फलां काम जो है ना वो घर के बाहर जो है ना गड़े इतने इतने बड़े पड़े होते हैं, लेकिन हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि हम उन गड़ों को जो है ना चंद 100 रुपए लगा के जो है ना उनको फिल करते हैं। तो आपने इतना जज्बा, इतना जबरदस्त काम सर अंजाम दिया, ये कैफियत, ये जो जज्बे वाली कैफियत आपके अंदर कैसे उमड़ कर आई, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। क्योंकि मैं वही बात अर्ज कर रहा हूँ कि हम गवर्नमेंट के ऊपर जो है ना डालने के आदी हैं। वो इतनी लंबी सड़क आपने तैयार कर दी, तो ये एक बड़ा जबरदस्त मॉडल है, किस तरह से मुमकिन हो पाया? इफ्तिखार साहब, एक तो ये है कि हम सब में वो वेल पावर होनी चाहिए कि अगर हमारे घर के सामने में गड़ा है या गंद कूड़ा क्रिकेट पड़ा हुआ है तो हमें वो खुद भी उठाना चाहिए और उस गड़े को कोशिश करनी चाहिए। सब जो काम है वो गवर्नमेंट को जो है वो मलूजे खातर नहीं लाने चाहिए। जो भी कौमें तरक्की करती हैं वो खुद कुछ करती हैं, तो फिर जो है ना वो आगे जाकर वो गवर्नमेंट, वो अदारा, वो सिस्टम, वो जब सब घर के फर्द काम करते हैं तो फिर जाके वो कौम तरक्की करती है, ठीक है। तो दूसरा शिकवा हमें भी था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो हमारे गांव की तरफ कोई सड़क नहीं आ रही थी, हमारी गलियां कच्ची थी। तो हमें, हमारे दिल में एक जज्बा था कि अल्लाह पाक ने हमें जब टाइम दिया तो हम कुछ करके दिखाएंगे। तो ये जो हमारा गांव है ये अल्हम्दुलिल्लाह आज से नहीं, ये हमसे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने खुद, ये एक जो सड़क है जो गांव से बाहर, बल्कि 2 सड़क जो गांव से बाहर जाती है, उस वक्त मशीनरी तो इतनी होती नहीं थी। हमारे बुजुर्गों ने वो जो हाथ से वो जो कई चलाते हैं उनसे जो है ना वो हमारे 2 जो रोड है वो चलने के काबिल बनाए थे। एक रोड तकरीबन 7 किलोमीटर है, एक रोड तकरीबन 5 किलोमीटर है। ये इस बोथ गांव की जो मिट्टी है ये बहुत जरखेज है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमें जो चीज है हमारे बुजुर्गों से हमें विरासत में ये चीज मिली है। दूसरा, मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक और बात बता दूं कि जो हम ये जो फंड दे रहे हैं ना, प्रॉपर हम फंड दे रहे हैं, इससे हम ये काम नहीं कर रहे हैं। हमारी इस कमेटी में जो भी लोग वेल सेटल हैं, जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं तो उसके ऊपर हम फिर फंड रेजिंग करते हैं एक्स्ट्रा, जिसमें हम जो है वो मैसेज देते हैं जो मुखैर हजरात हैं वो अपना अपना हिस्सा जो है वो कंट्रीब्यूट करें। उसमें अभी जो हमने काम किया है इसमें हमने मैक्सिमम जो हमारे अपने हैं मेंबर्स हैं उन्होंने 1-1 लाख रुपया एक्स्ट्रा ये चंदा दिया है। ये सिर्फ 10,000 नहीं हुआ है इफ्तिखार साहब, अब तक तकरीबन हमने बहुत गांव में तकरीबन 3 करोड़ के लगभग अभी तक हमने जो है ना वो पैसा लगा दिया है। क्या बात, तो क्या बात, वेरी गुड, वेरी गुड। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आगे जो प्लान है वो अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के ऊपर, और जो ये जो नदारा लोग हैं जो हमारे गांव में हमारे गरीब भाई हैं, मजीद हम उसके ऊपर काम भी करेंगे, सब लोग मिलकर बेरोजगार अफराद। तो हम
हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया। ये जब हमने काम शुरू किया तो फौरन हमारे साथ एक गांव था चुरुंड, उन्होंने कमेटी बनाई, जैसक बनाई। इस तरह ये आप देखें, एक बंदा अगर अच्छा काम करता है तो 7-10 वो बंदे मिसाल कायम और हो भी जाती है ना दूसरों के लिए। मिसाल कायम हो जाती है। तो बिल्कुल। आप 72 न्यूज की वजह से, अभी मेरे साथ कुछ कुलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, अभी हम विजिट पे आए हुए हैं डरबन सिटी में, जो मैं एक्चुअली साउथ अफ्रीका में मुकीम हूँ। तो हाँ, मैं यहाँ यही पे ये आपसे पूछने वाला था कि आप इस वक्त कहाँ पे मुकीम है, क्योंकि दिन की रोशनी है पीछे काफी ज्यादा, तो मैंने जी जी कहा आपसे पूछूं। मैं अभी बीच पे बैठा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात अच्छा। होने से पहले, हाँ, हमने खाना खाया, इधर अभी रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। अभी जबरदस्त। आपके प्रोग्राम की वसादत से अभी मेरे दोस्त हैं मुस्तफा गोंदर साहब, आप जी जी। उनका गांव का नाम है साना। उन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से 92 वालों को ये खुशखबरी दे दें कि मैं अपने गांव को एक एम्बुलेंस गिफ्ट करता हूं। वाह, ठीक है। क्या बात है, क्या बात है। मेरा ख्याल और सबको तालियां बजानी चाहिए इस पे। क्या बात है। गोंदर साहब, एक मिनट गोंदर साहब, ये जी ये मेरे कुलीग है मुस्तफा गोंदर बहुत साहब। बहुत शुक्रिया आप जनाब, थैंक यू वेरी मच, क्या बात है। इन्होंने आपके प्रोग्राम की वसादत से अपने गांव को एम्बुलेंस गिफ्ट कर दिया। तो देख ले क्या आप, बात है, ये ऐसे जज्बे हैं, क्या बात है, क्या बात है। जी जी। 72 न्यूज की वजह से, आप लोगों की वजह से एक गांव को एक एम्बुलेंस मुहैया मुफ्त में हो गई है। और क्या साथ बात ही है, इन्होंने, क्या बात है। गोंदर साहब अपना ऐलान करें। आपने जनवरी से ऐलान किया है कि अभी आप अपने गांव में बना रहे हैं। जी जी, इंशाल्लाह मैं आप भी बात घर करना पे चाहूंगा, क्या नाम क्या है अपने भाई का? सॉरी मैं नाम नहीं सुन पाया। मुस्तफा, गुलाम मुस्तफा नाम। गुलाम मुस्तफा साहब, अल्लाह ताला आपको मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का सदका, उन जैसा जो है वो गनी कायनात में कोई नहीं, उस गनी के परतो जिसे साया कहते हैं, उस साया का जो है वो अदना सा जो है ना, एक हल्का सा साया जो है ना वो अनायत हो, तो आप उसी नक्शे कदम पर चले। बहुत बड़ी बात है, मैं बहुत ज्यादा सराहता हूँ आपके इस कदम को, इस इकदाम को। अल्लाह ताला इसको कबूलियत से मुशर्रफ फरमाए। देखें जी, ये आपको क्रेडिट जाता है, ठीक है, कि आपने मतलब एक हमें मदऊ किया। हमारे दोस्तों को जो है ये उनके दिल में भी जज्बा आया, और आपके प्रोग्राम की वसादत से उन्होंने अपने गांव को एक जो है वो एम्बुलेंस गिफ्ट कर दी। सर मैं तो अर्ज कर रहा इंशाल्लाह हूँ कि हमें, जी जी, मैं एहसन साहब, मैं यही चीज अर्ज कर रहा हूँ कि हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है ना इस निजाम को जो है ना लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि देखें, ये है मंडी बहाउद्दीन के असल हीरे, जो बाहर के मुल्क में रहकर अपने हमवतनों के लिए सोचते हैं। अपने भाई जैसे गुलाम मुस्तफा साहब ने ऐसे खड़े खड़े जो है ना उनके दिल में अल्लाह ताला की जात ने जो है वो ये ख्याल पैदा किया कि मुझे इनका साथ देना चाहिए। तो मेरी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा काम सिर्फ इतना ही है कि पैगाम को मैसेज है वो लोगों तक पहुंचा देना। तो वो उस हम चिड़िया की मानिंद है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर जब आग जो है वो जलाई गई और उसको उस आग के अंदर जो है फिरौन उनको फेंकने लगा और कहा कि उनको फेंक दिया जाए, तो वो एक चिड़िया जो है अपनी चोंच के अंदर जो है वो पानी की एक बूंद, एक कतरा जो है ना लेकर जो है ना वो उस आग को बुझाने के लिए आगे बढ़ी। तो दूसरे परिंदों ने कहा कि तेरी इस इतनी सी काविश से क्या होगा, इतनी आग? तो उसने कहा कुछ होगा या नहीं होगा मुझे इसका नहीं पता, लेकिन अल्लाह के हाँ उन उसके मुकर्रब जो है वो बंदों में या उसके जो मखलूक के अंदर मेरा शुमार तो होगा कम से कम कि इसने इतनी सी काविश की थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि आपका जो बहुत के 7,000 अफराद के साथ मिलजुल कर उन सबको इकट्ठा करना, उनकी फलाह के लिए काम करना, उनके मसाइल को हल करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि इसका जितना भी सराहा जाए उतना कम है। मैं आपके प्रोग्राम आप कुछ कहना चाहेंगे? आपके भाई जो है वो मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से एक और मैसेज दे देना चाहता हूँ कि ये हमारे भाई हैं, अपना ये आसन गोंदल साहब से छोटे भाई हैं, वो अभी गांव को एक हॉस्पिटल गिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी अभी लंटर जो है ना वो फर्स्ट फ्लोर जो है वो मुकम्मल हो गया है। वो पूरे गांव को एक हॉस्पिटल जो है ना वो गिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें फ्री इलाज होगा, फ्री कास्ट होगा, और वो उसमें
جو ہے وہ زچہ بچہ کا جو سہولت ہے وہ بھی میسر ہوگی. میں نے کہا تھا نا کہ یہ مٹی بہت کی بہت تیز ہے. تو دوسرا میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو قلم کا جہاد ہے وہ تلوار والا تو ایک ہاتھ سے جہاد کرتا ہے, تو قلم سے جہاد جو ہوتا ہے اس میں سارے لوگ شامل ہو جاتے ہیں. ہم بہت شکر گزار ہیں اسپیشلی آپ کے 72 نیوز کے کہ جنہوں نے ہمیں اس پروگرام میں بلایا, اور اس میں اور بھی لوگ کافی جو ہے نا وہ انشاءاللہ حصہ لیں گے. بالکل جی, دنیا بھر میں 72 نیوز کی نشریات اس وقت دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, اس پاک پروردگار کا شکر ہے. اور اس نشریات کو, اس جو پروگرام کو دیکھ کر اگر کوئی ایک شخص بھی جو موٹیویٹ ہو جاتا ہے اور آگے بھلائی کا کام کرتا ہے پاکستانیوں کے لیے, اپنے ہم وطنوں کے لیے, یقینی طور پر 72 نیوز کی یہ کاوش اللہ کے ہاں جو ہے وہ ضرور جو ہے نا وہ ایک اہمیت کی عامل ہے, اور ضرور وہاں اس کا اجر لکھا جائے گا. اور میں اپنے بھائی احسن گوندل صاحب سے دوبارہ میں سننا چاہوں گا آپ کے جذبات کیا ہیں, آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. کھڑے کھڑے ہی اس پروگرام کے اندر جو ہے ہمارے ایک عظیم پاکستانی, اوورسیز پاکستانی نے جو ہے ایمبولینس کا تحفہ جو ہے وہ ہدیہ کر دیا. بھائیجان آپ کا پروگرام جو ہے نا اس میں بڑی برکت ہے, جو آپ کو جو ہے یہ گفٹ مل گیا ہے, ٹھیک ہے, وہ اتنے لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی. تو باقی میرا خیال ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے اس میں کا جو ہے وہ صلہ 10 دنیا اور 70 آخر پہ جو ہے وہ ملتا ہے, لیکن میرا یقین ہے کہ 700 گنا سر, 700 گنا زیادہ اجر ہے اللہ کے ہاں اس کا نیکی کا. ٹھیک ہے, تو ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ہم تو جتنے دیتے ہیں ہمیں اللہ دگنے دیتا ہے, بلکہ زیادہ دیتا ہے اس سے بھی, اور اسی جذبے سے کام کرنا چاہیے. مطلب کہ جو بھی دینا چاہے یہ لگاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا صلہ بہت زیادہ دیتا ہے. لیکن انسان جو ہے نا وہ کچھ ہے, ہوتا کچھ ہے, لیکن جتنا بھی دو گے یقین کرو کہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میرے فاؤنڈیشن کے ممبر بھی جانتے ہیں کہ ہم اگر 1 لاکھ دیتے ہیں تو ہمیں اللہ کے فضل سے دوسرے مہینے 5 لاکھ بچ جاتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ریئل جو ہے نا, ریئل خالص اس میں اللہ کی رضا ہونی چاہیے, بالکل اللہ کی رضا جو ہے نا اس کے لیے ہونا چاہیے کام. کوئی بھی اگر کرتے ہو تو اس میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا ہو, اور مطلب مثبت سوچ کے ساتھ کام کرو جو بھی کرنا ہے. تو بہت بڑی بات ہے صاحب یہ تو اللہ تعالیٰ. دیکھیں بات پتہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اوورسیز پاکستانی اور بہت بے شمار ہیں, لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز پاکستانی, لیکن دیکھیں توفیق کا باز جو ہے نا صرف اسی کے کندھے کے اوپر آگے بیٹھے گا, اللہ کی جانب سے اذن ہوگا. تو اللہ نے دیکھیں نیکی کرنے کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تک توفیق انسان کو نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ کی ذات نہ چاہے. تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی ذات کی طرف سے یہ جو ہے نا اذن پیدا ہوا ہے, اور ہم سب یہاں پر اگر نیکی کے کام کی طرف کچھ تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں تو اس پاک پروردگار کا شکر ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. باقی بھائی جان آپ کا یہ جو پروگرام آپ نے شروع کیا ہے نا, اس میں کافی برکت ہوگی, اور انشاءاللہ کافی لوگوں کا یہ جو ہے اس میں بلائی ہو جائے گی. تو میرا خیال ہے کہ میں تو اپنے بھائی فیاض احمد گوندل صاحب سے کہوں گا کہ آپ ایک نشست جو ہے نا اپنے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ رکھیں ہمارے ساتھ, اور اس طرح جیسے ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی صاحب آئے ہیں اس طرح اور دیگر بھائیوں کو جو ہے نا ہمارے پروگرامز میں لے کے آئیے, تاکہ ہم کوشش کریں ان کو موٹیویٹ کرنے کی. اگر وہ ہو گئے تو ان کا بھی بھلا اور ہماری بھی چھوٹی سی جو ہے نا کاوش اللہ کے ہاں منظور ہو جائے گی. انشاءاللہ وہ موٹیویٹ ہو جائیں گے, انشاءاللہ ہو جائیں گے. میں ایک اور چیز کا یہاں پہ اضافہ ضرور کرنا چاہوں گا اپنے تینوں بھائیوں کے لیے. ناصر عباس سارر صاحب ابھی تک ہمیں جوائن نہیں کر پائے, ان کی ڈی سی صاحب سے کوئی میٹنگ چل رہی تھی, کافی لمبی ہوگی میٹنگ. پروڈیوسر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں اگر چیک کر لیں, ابھی تک کوئی معاملہ سامنے نہیں آیا ان کا. لیکن ناصر عباس سارر صاحب کی میں جو بات بتاتا ہوں کہ 2011 میں انہوں نے فری میڈیکل کیمپس کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا, اور اس کیمپ کے اندر جو ہے وہ ان افراد کو جو ہے نا صحت کی بنیادی سہولتوں کے ساتھ ساتھ بڑی اہم ترین بات تھی کہ اسپیشلٹی جو ہے نا وہ ان کیمپس کے اندر لے کے جاتے تھے. اور ان کیمپس کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے ایک دن وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ ہم اس طرح کیمپ کرنا چاہتے ہیں. 2011 کے اندر انہوں نے پہلا کام کیا تھا. تو میں ایک نیشنل میڈیا کے ساتھ میرا تعلق ہے, وہاں پہ بھی میں الحمدللہ اپنی خدمات سے انجام دیتا ہوں. تو میں نے کہا جی ہم اس میڈیا کو بھی ساتھ میں لاتے ہیں اور وہاں پر ہم پروگرام جو ہے وہ آرگنائز کرتے ہیں.
آپ یقین جانیے کہ ہم نے لاہور اور اسلام آباد کے بہترین ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہے نا ان کو اکٹھا کیا اور ہم نے جا کے چوٹ دھیرا ان کا جو علاقہ تھا وہاں جا کے کیمپ کیا. پہلا میڈیکل کیمپ جو ہے نا بڑا آرگنائز قسم کا میڈیکل کیمپ تھا جس کے اندر کم و بیش 4 سے 5 ہزار افراد نے آگے جو ہے وہ وہاں پر اپنی جو ہے نا علاج معالجے کی سہولیات حاصل کی. وہاں پر ان کو نہ صرف ان اسپیشل ڈاکٹرز نے جو اسپیشلٹی کے حامل تھے ان اسپیشلسٹ نے جو ہے نا ان افراد کا معائنہ کیا, ان کو ادویات دیں, اور جن افراد کو کوئی فردر ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی آپریشن وغیرہ کی ان کو پھر لاہور اور اسلام آباد ریفر بھی کیا. یہ بڑی ایک اور یہ اب تک چل رہا ہے سر, یعنی 2011 سے شروع ہونے والی یہ کاوش آج 2020 کے اندر ابھی دسمبر کے اندر پھر یہ جو ہے ناصر طارڑ صاحب جو ہے وہ اس کام کا لے کے چلیں گے اور میڈیکل کیمپ کریں گے. تو میری آپ دوستوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ ایک اچھا اور بڑا میڈیکل کیمپ جو ہے نا اپنے اس جو بودھ کا آپ کا گاؤں ہے یہاں پر بھی آپ منعقد کیجیے اور اچھے ڈاکٹرز کو انگیج کیجیے تاکہ جو ہے نا ایک بہتر انداز سے جو ہے نا صحت کی سہولیات جو ہے نا لوگوں تک پہنچائی جا سکیں. جی ضرور انشاءاللہ ہم ناصر طارڑ صاحب سے جو ہے نا وہ کانٹیکٹ بھی کریں گے اور ان سے گزارش بھی کریں گے کیونکہ ان کو وہ سب پروسیجر کا پتہ ہے, ان کے پاس انفارمیشن ہے. تو میں پیر اپنا آسن گوندل صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ ابھی پاکستان میں ہے اور شاید اقبال گوندل صاحب یہ ان سے جو ہے نا وہ پوری انفارمیشن لیں اور انشاءاللہ جو آپ نے ہمیں کہا ہے ہم کوشش کریں گے کہ وہ کیمپ بھی لگوانے کا اور آپ کو اس میں دعوت بھی دیں گے. جی انشاءاللہ تعالی کیونکہ آپ کی جو دیکھیں نا یہ ابھی چھوٹے چھوٹے جیسے کہتے ہیں نا کہ منصوبے ہوتے ہیں انسان کے ذہن کے اندر کہ یہ والا کام بھی ہو جائے یہ والا بھی ہو جائے تو ظاہری بات ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ممکن ہو پاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی بہت ہی اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ہم ہماری اکثریت ان افراد کی جہیز وغیرہ ان چیزوں کے پیچھے جو ہے نا وہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ بالوں میں سفیدی آ جاتی ہے اور وہ بیچاری شادی کی عمر بھی ان کی گزرنے لگتی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی جو ہے نا تھوڑا سا آپ غور و فکر کریں, تدبر کریں اور ان بیٹیوں کے لیے بھی جو ہے نا تھوڑا سا سوچیے اپنے گاؤں کی بچے تاکہ یہ ماڈل جو ہے نا دوسرے افراد بھی پھر اس کو اپنائیں. جی احسن صاحب اس حوالے سے کوئی پلان ہے آپ کا؟ افتخار صاحب اپنا ہماری میٹنگ ہوئی ہے کل ہی ناصر عباس طارڑ صاحب سے, ٹھیک ہے, تو ان سے پوچھ لیں کہ یہ جو آپ پلان بتا رہے ہیں نا یہ ہم نے پہلے جو ہے نا اس پہ ان کو یہ پلان بتا دیا ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے مطلب انہوں کو بتایا ہے کہ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے اور ہم اس کے لیے بھی سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب کہ کوشش کریں گے انسان سوچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیتا ہے. یہ اس پاک پروردگار کی شان ہے. شاہد اقبال گوندل صاحب اگر لائن پر ہیں تو میں کچھ چیزیں ان سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. شاہد صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہاں جی افتخار صاحب میں بالکل سن رہا ہوں. جی اچھا شاہد صاحب آپ بتائیے کہ میں نے جیسے احسن گوندل صاحب سے پوچھا تھا کہ آپ کون سے جو ہے نا ایئر میں گئے تھے, آپ کس سن میں جو ہے نا پاکستان سے آپ نے رخصت لی تھی اوورسیز جو ہے نا اپنے بیرون ملک جانے کے لیے؟ جی مجھے 20 سال ہو گیا, 20 ایئر ہو گیا. 2000 میں گیا تھا نا انگلینڈ میں اور ادھر ہی ابھی تک مقیم انگلینڈ میں. آپ ادھر ہی ابھی مقیم ہیں تو آپ کے گھر کے فرد واحد ہیں جو باہر ہیں یا آپ کے اور بھی دیگر بھائی یا کزن وغیرہ ہیں جو باہر مقیم ہیں؟ جی میرا چھوٹا بھائی اٹلی ہے, ادھر کزن انگلینڈ میں بھی ہیں تقریباً ہے نا, دوسرے کزن بھی ہیں کافی کنٹریز میں اور سارے جو ہے نا تقریباً کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہو گیا. اس وقت ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں ناصر طارڑ صاحب سے بات ہو جائے اگر تو ان سے ہم لائن پر پروڈیوسر صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں کال کرنے کی تو میں کوشش کرتا ہوں ان سے بات ہو جائے. السلام علیکم ناصر صاحب. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں سر بھائی, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ, بہت ہی اللہ پاک کی ذات کا شکر ہے. اور آپ کو ایک خوشخبری ہم نے سنانے کے لیے جو ہے نا وہ بار بار آپ کو کال کی اور پروگرام ہمارا تقریباً اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا
کہ ہمارے ایک بھائی فیاض احمد گوندل صاحب جو کہ سینئر ممبر ہیں اوورسیز ویلفیئر ٹرسٹ بہت کے، انہوں نے چونکہ پروگرام میں ہمیں جوائن کیا تھا، تو ان کی مجلس میں، ان کی محفل کے اندر ایک بھائی غلام مصطفیٰ صاحب موجود تھے. انہوں نے اس پروگرام سے متاثر ہو کر جو ہے ایک عدد ایمبولینس کا جو ہے نا وہ دینے کا بودھ کے لیے اعلان کیا ہے. تو بڑی خوشی ہوئی اور بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا جی یہ ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے تو میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہوں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں دعا دوں کہ جزاک اللہ پاک ان کی اس ایمبولینس کو جو ہے اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جب توفیق ہی تب دیتا ہے جب وہ قبول کرتا ہے. تو یہ سارے خوبصورت گلدستے، یہ منڈی بالنگ کے اسٹار، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اسٹار آف نیشن بنیں گے، اور یہ ہیروز ہیں منڈی بالنگ کے. مجھے پوری امید ہے کہ یہ منڈی بالنگ کو پاکستان کا خوبصورت ضلع بنائیں گے. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم بات کر رہے تھے ناصر بھائی کہ ہمارے ہاں پر عمومی طور پر بڑی بات ہوتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے کہ جی یہاں پر جو ہے نا ذمہ داری جو ہے نا حکومت کی ہے، فرض جو ہے نا حکومت کا ہے، حکومت کیوں نہیں کرتی، حکومت کو کرنا چاہیے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بوتھ والوں نے کام کیا ہے ایک ایسا ماڈل لے کے سامنے آئے ہیں، یہاں پر تو ساری کی ساری ذمہ داری انہوں نے اپنے کندھے پہ ڈال لی ہے، حکومت تو یہاں پر نظر نہیں آتی، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں کرنا بھی چاہیے. اس حوالے سے آپ نے وزٹ بھی کیا ہے ان کا علاقہ، گئے آپ، کیا کہیں گے ان کے جو ہے نا اس جذبے کو؟ بہت کے حوالے سے میں تھوڑی کہہ رہے تھے کہ بہت کا جو میں نے وزٹ کیا ہے اس کا پوچھ رہے ہیں آپ؟ جی بہت کا پوچھ رہا ہوں میں. دیکھیں فرحان بھائی، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، اور جو خاص طور پہ جو بزرگ حاجی مختار صاحب، یار صاحب، اور یہاں پہ وہ سارے ہارون گوندل صاحب کے بھائی، اور وہ کیا میرے پاس الفاظ نہیں ہے. مجھے ان لوگوں نے موٹیویٹ کیا، اور ان کی مینجمنٹ، ان کا کام اور ان کا جذبہ، اور وہاں اس گاؤں کی صفائی، مجھے انتہا کی خوشی ہے. وہ میرا کل ان کے ساتھ جو 3-4 گھنٹے جو میں نے ان کے ساتھ گزارے وہ میرے زندگی کے خوبصورت لمحات تھے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ وہاں پہ جو حاجی مختار صاحب اور ہم سب نے ڈسکس کیا کہ ایک آپ کو میں ایک بہت بڑا اسٹیپ جو ہے وہ ہمیشہ لینے والے ہیں کہ گاؤں کی سطح پہ ایک ایسا سسٹم ہم لائیں جس سے گاؤں کے لیے ریونیو جنریٹ ہو. اس سے صرف ریونیو جنریٹ ہونے کا ہمیں فائدہ ہی نہیں ہوگا، یہ بھی سعادت ہوگا کہ وہاں پہ ہر بندے کا جو عشر ہے وہ نکلے گا اور وہ اس نیکی میں شامل ہوگا. کیونکہ جب ہر بندہ آن کرے گا، دیکھیں ایک تو ہے کہ اوورسیز بڑے جہاں پہ آپ کو لاکھوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اوورسیز جو ہیں وہ وہاں پہ کر رہے ہیں اور بھی کر رہے ہیں. بوتھ کے اوورسیز تو بڑے کمال کے لوگ ہیں، لیکن جو وہاں گاؤں کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہم نے ملانا ہے. اور میں نے ایک بات جو ہے جس پہ ہمیں بڑی حیرانی ہوئی، حاجی مختار صاحب نے ایک اسٹوری مجھے سنائی کہ بہت عرصہ پہلے رات کو انہوں نے نہیں سنائی، ان کے دوسرے جو بزرگ تھے سنا رہے تھے کہ حاجی صاحب ایک دن رات کو ایک نالی صاف کر رہے تھے. تو ان سے پوچھا، بزرگ دوسرے آئے ان کے دوست، انہوں نے کہا کہ یہ آپ رات کو جو ہے وہ گندی نالی صاف کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ لوگ جو ہے ہو سکتا دن کو جو ہے وہ کوئی اعتراض کرے یا میرے کو جاننے والے کہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ رات کو پھر میں یہ لوگوں کی گھر کے سامنے جو ہے میں اس کی صفائی کروں، میں نے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. کیا بات، واہ واہ واہ، بہت ہی اعلیٰ اور اچھا اور خوبصورت پیغام ناصر صاحب آپ نے دیا ہے. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ لاہور کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے علوم کے حوالے سے، جامعہ نعیمیہ کے جو استاد تھے، جو کہ 2010 میں جو کہ ایک خودکش حملے میں جن کو شہید کر دیا گیا تھا، ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی صاحب. میری ان کے ساتھ بڑی اچھی جو ہے نا وہ شناسائی تھی اور بڑا پیار کرتے تھے، بڑی شفقت فرماتے تھے. آپ یقین جانیے یہی بات جو ناصر طارر صاحب نے ابھی بتائی ہے ان بزرگوں کی جو نالی صاحب کر رہے تھے، یقین جانیے میں نے اپنی آنکھوں سے ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی
جو کہ پاکستان کے مفتی اعظم تھے، ان کو میں نے خود دیکھتا تھا کہ لوگ مسجد میں آتے تھے، ان کی جوتیاں جو ہے نا وہ سیدھی کرتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے خدمت خلق کا یہ کیسا جذبہ ہے، اور وہ اتنا بڑا مفتی اعظم، اور وہ لوگوں کی اور جہاں پر ان کو جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو امام صاحب کوئی اور نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو وہ ان کو پیچھے کسی بھی جگہ پر نماز کی جگہ مل جاتی تھی تو وہ وہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے۔ یہ اللہ کے حقیقی، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور ولی حقیقی معنوں میں یہ لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مثال ناصر تارڑ صاحب نے آپ کے گاؤں بہت سے تعلق رکھنے بزرگ کی تھی، یہی جذبہ جو ہے نا ہمیں درکار ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جی اصل میں منڈی بہلدین میں ریسورس کا ایشو نہیں ہے، منڈی بہلدین میں جو اور پوٹینشیل کی بھی کمی نہیں ہے۔ منڈی بہلدین ایک بڑا اہم ضلع ہے، جو انا ہے، جو شو آ گئے اور جو مثبت رویے کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں، مثبت ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کیا جاتا، ہماری سوسائٹی میں اوور آل نہیں کیا جاتا۔ تو یہ جو میرا کام تھا کہ اگر منفی رویوں والے، نیگیٹو ایکٹیویٹی کرنے والے اکٹھے ہو سکتے ہیں تو مثبت جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کیوں ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اکٹھا کیا جائے۔ اسی لیے یہ پاکستان پبلک ٹرسٹ کا جو ایک انیشیٹو ہے، اور یہ پاکستان پبلک ٹرسٹ جو ہے یہ ان ساری تنظیموں کا ٹرسٹ ہے، یہ کسی ناصر عباس یا افتخار صاحب آپ ڈائریکٹر ہیں اس ادارے کے، اسد جعفری صاحب شروع سے اس ادارے کے ساتھ ہیں، اور جو ہمارے والنٹیئر، جو ہمارے ڈونر، یہ ٹرسٹ لوگوں کا ہے، یہ منڈی بہلدین کی عوام کا ہے، یہ بوتھ ویلفیئر جو ہے وہ میری تنظیم ہے، وہ ہماری تنظیم ہے، یہ ٹرسٹ جو ہے یہ ان لوگوں کا ٹرسٹ ہے۔ میں سے ہم کی طرف ہم نے جانا ہے، میں سے ہم کا سفر ہے یہ، اور یہ میں سے جو ہم کا سفر ہے یہ ایسا سفر ہے کہ اس میں جو آپ نے بتایا نا مفتی نعیمی صاحب کا جو آپ نے بتایا، اور ہمیں سب سے بڑا چیلنج اپنی انا کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ ان تنظیموں کے لوگ جو ہیں، میں پہلے بھی کرتا ہوں، میں بھی پریکٹیکلی کروں گا، اور یہ لوگوں کے جوتے سیدھے ہم کریں گے، ہم نے اپنے نفس کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ اصل میں جو ہے وہ ہماری دنیا نفس کے، اصل میں تو ہماری لڑائی نفس کے ساتھ ہے۔ جب آپ کا نفس کے اوپر کنٹرول ہو جائے گا تو مسئلے تو ہر سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ بالکل 100% بات ایسے ہی ہے، اور میں جو ہے نا اسی جو ہے نا پیغام کے ساتھ، اسی میسج کے ساتھ جو ہے اپنے تمام دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اور یہ ناصر عباس تارڑ صاحب نے جو خوبصورت ترین بات کی وہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کی ہے، اور نفس سے آگے جو ہے نا وہ اپنی کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے نفس کو پیچھے ڈالے اور اپنے بھائی کو جو ہے اپنے مقدم رکھے، اس بھائی کو جو ضرورت مند ہے، اس بھائی کو جو قسم پرسی کے حالات کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، ان افراد کے ساتھ مل کر جو ہے اپنے معاشرے کو جو ہے آگے لے کے چلنا ہے۔ اور منڈی بہاؤالدین کے ان سپوتوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر مل کر جو ہے معاشرے کو آگے لے کے جائیں گے تو کوئی اس میں وہ دن دور نہیں ہے کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوگی۔ اپنے میزبان افتخار احمد سعید کو آج کے اس پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔